کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی بہت پرانے وقتوں کی ہے، جب ایک خاندان ایک قصبے میں آباد ہونے کے لیے آیا اور انہوں نے وہاں ایک پرانی حویلی خریدی۔ حویلی کافی خستہ حال تھی، مگر ان کی مجبوری تھی، اب ان کو یہیں رہنا تھا۔ دراصل اس حویلی کو لینے والے ایک مشہور تاجر تھے، جن کا تجارت میں کافی نقصان ہو گیا اور انہیں اپنا سب کچھ بیچ باچ کے دور دراز کے علاقے میں اس حویلی میں آنا پڑا۔ یہ حویلی ان کے آباء و اجداد کی نشانی تھی، جو کسی زمانے میں یہاں رہا کرتے تھے۔ حویلی کے چاروں طرف نیم کے درخت تھے اور پتے ہی پتے فرش پہ بکھرے ہوئے تھے۔ دیواریں ٹوٹ چکی تھی، جو لوہے کے دروازے لگائے گئے تھے وہ بھی اب گرے کہ کب گرے۔ یہ ارشد صاحب تھے، جن کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ وہاں رہنے کے لیے آ گئے۔ کچھ نوکروں کو بلایا گیا تاکہ حویلی کو رہنے کے قابل بنایا جائے۔ صفائی ستھرائی کا کام شروع ہوا۔ ان کی بچیاں بھی چھوٹی تھیں۔ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش یہ سوچا تھا کہ جو آس پاس کی زمین ہے اس میں وہ کھیتی کریں گے اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ ایک ایسا شخص جو معاشرے میں بہت مقام رکھتا تھا، جب اسے سطح زندگی سے نیچے زندگی گزارنی پڑے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں حویلی اپنی اچھی حالت میں آ گئی اور وہاں رہنے کے لیے کافی کمرے تھے، مگر ارشد صاحب اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے۔ کمرے کو کافی سلیقے سے سجایا گیا اور صاف ستھرا رکھا گیا۔ گھر میں کھانا پکانے کے لیے ارشد صاحب خود ہی تمام کام انجام دیتے۔ وہ صبح نکل پڑتے اور درخت سے لکڑیاں کاٹتے اور شروع کے دن گزارتے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی زمین پہ ہل چلانا شروع کر دیا۔ کافی وقت گزر گیا، ان کی زمین پہ فصل بھی ہونا شروع ہو گئی اور آمدنی بھی شروع ہو گئی۔ ارشد صاحب بہت مطمئن تھے، پرسکون علاقہ تھا، کوئی پریشانی نہ تھی۔ ایک دن ہل چلاتے ہوئے ارشد صاحب کا ہل کسی جگہ پہ پھنس گیا۔ انہوں نے کافی زور لگایا اور اتنے زور میں ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آخر تھک ہار کے وہ اس طرف آئے جہاں لٹکا ہوا تھا۔ جب انہوں نے وہاں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس زمین میں ایک دیگ تھی۔ جب انہوں نے کافی مٹی کو آس پاس سے ہٹایا تو وہ دیگ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھری پڑی تھی۔ پہلے تو وہ کافی حیران اور پریشان ہوئے، پھر کچھ دیر بعد ان کی آنکھوں میں ایک تیز چمک آ گئی کہ ہو سکتا ہے اب ان کے اچھے دن دوبارہ شروع ہو جائیں۔ انہوں نے خود ہی بیلچے سے آس پاس کی مٹی ہٹانا شروع کی
تو جب وہ مٹی ہٹا رہے تھے تو انہیں کچھ عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ جب تھوڑی مٹی ہٹی تو دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ وہاں کافی تعداد میں سانپ تھے۔ اب یہ ایک نئی پریشانی تھی کہ وہ دیکھ کو کیسے نکالیں۔ ان کی مدد کے لیے آس پاس بھی کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی بچیوں کو قریب نہیں لانا چاہتے تھے، کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ انہوں نے دیگ پہ اسی طرح مٹی ڈال کے واپس حویلی کا رخ کیا۔ وہ کافی بے چین رات تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبے تھے کہ اگر میں شہر جاتا ہوں تو پیچھے بچیوں کا معاملہ ہے، آخر میں کیا کروں۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ارشد صاحب کو باہر کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب وہ باہر گئے، انہوں نے لالٹین کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تو ان کے سامنے ایک بالکل سفید پوش حلیے میں عورت کھڑی تھی، جس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ فقط تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس ویرانے میں یہ کون خاتون ہے۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہو، کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، تمہیں سونے کی دیگ چاہیے تو وہ میں تمہیں لا دوں گی، مگر تمہیں اپنی ایک بیٹی مجھے دینا پڑے گی۔ یہ بات سنتے ہی ارشد صاحب ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے کوئی دیگ نہیں چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا، تم اب وہ خزانہ دیکھ چکے ہو، اب جو بھی اس خزانے کو دیکھتا ہے اس کی قیمت اسے ادا کرنا پڑتی ہے۔ تمہیں اپنی ایک بیٹی ہمیں دینی پڑے گی۔ ہم اس ویرانے کے جنات ہیں اور صدیوں سے اس خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر تمہارے آباء و اجداد نیک تھے۔ یہ انہی کی زمین میں خزانہ کئی صدیوں سے دفن ہے۔ تم اس کے اصل مالک ہو، مگر اس کا ایک اصول ہے، تم اپنی بیٹی ہمیں دے دو، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہم اسے پریوں کی طرح رکھیں گے اور اسے اپنے قبیلے میں شامل کریں گے۔ عورت نے کہا، ارشد صاحب، میں آپ کو کچھ وقت سوچنے کے لیے دیتی ہوں۔ اگر آپ نے انکار کیا تب بھی نقصان، اقرار کیا تو اس میں تو آپ کا فائدہ ہی ہے۔ انکار کی صورت میں آپ کی دونوں بچیاں زندہ نہ رہیں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاتون واپس چلی گئی۔ اب تو ارشد صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ کرے تو کیا کرے۔ وہ بڑے بے چین تھے۔ ان کے پاس ایک گھوڑا گاڑی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں کچھ تھوڑا سامان اور بچیوں کو یہاں سے لے جاؤں اور شہر میں کہیں کوئی چھوٹے موٹے مکان میں رہ لوں۔ مگر جب وہ اپنے گھوڑا گاڑی کی طرف آئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کے پیچھے کے پہیے ٹوٹے ہوئے تھے، حالانکہ وہ کچھ ہی دن پہلے اسی گھوڑا گاڑی پر آئے تھے۔ ارشد صاحب کو کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ رات بڑی بے چینی میں گزری۔ دن میں وہ اپنی بچیوں کے پاس بیٹھے رہے اور کھیت میں بھی نہ گئے، بچیوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ جیسے جیسے شام ہوتی گئی ان کی بے چینی بڑھتی گئی اور آخر رات ہو گئی۔ انہیں باہر پھر ایک مخصوص آواز سنائی دی۔ ارشد صاحب پھر باہر گئے۔ لالٹین کی اسی مدھم روشنی میں ان کے سامنے وہی خاتون کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، ارشد، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟
ارشد نے کہا آخر تم میری بچی کا کیا کرو گے، اور یہ جب تو میں دولت لے لوں گا تو میں اس کا کیا کروں گا؟ عورت مسکرائی، اس نے کہا کہ تم ایک دفعہ حامی تو بھرو، تمہیں اس کا اچھا صلہ ملے گا، تم ایک نیک سیرت انسان رہے ہو، ہمیں معلوم ہے تمہیں کاروبار میں کافی نقصان ہوا ہے، مگر تم انسانوں پہ بھروسہ کرتے رہے اور تمہیں بے شمار نقصان ہوا۔ ہم جن ہیں مگر نیک ہیں، تم ہماری بات پہ بھروسہ کرو اور دیکھ کے بس اپنی بیٹی ہمیں دے دو اور ہم سے 10 سال کا معاہدہ کرو، اس کے بعد جو تم دیکھو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد جب ارشد صاحب کو کچھ نہ سوجھی تو وہ سمجھ گئے کہ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ آخر اس نے اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو آواز دی۔ اصل میں یہ دونوں جو ان کی بچیاں تھیں یہ ٹوین تھی، یعنی کہ یہ جڑواں تھی، ان کی شکلیں ایک جیسی تھی۔ انہوں نے ایک بیٹی کو اس خاتون کے حوالے کر دیا اور بڑے پیار سے بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا یہ تمہاری دور کی رشتہ دار ہیں، یہ تمہیں کہیں لے جائیں گی تو تم گھبرانا مت، کچھ دنوں بعد میں تمہیں ملنے آؤں گا۔ خاتون نے جاتے ہوئے ارشد صاحب کو کہا اب جو تمہارا دل کرے تم کرو۔ دوسرے دن ارشد صاحب نے جب اس دیگ کے پاس سے مٹی ہٹائی تو وہاں کچھ سانپ وغیرہ نہ تھے۔ انہوں نے بڑے خاموشی سے تھوڑا تھوڑا سونا اور چاندی نکال کر شہر میں بیچنا شروع کیا اور اس سے وہ کافی امیر ہو گئے۔ انہیں آس پاس کی زمینیں بھی خریدی، نوکر چاکر رکھے، حویلی کو دوبارہ مرمت کیا اور ایک بہترین زندگی گزارنے لگے۔ اس اثنا میں 20 سال گزر گئے۔ اب 20 سال میں ان کی شخصیت، ان کے حالات سب بدل چکے تھے اور وہ اپنی بیٹی کو کبھی کبھی یاد کر کے کافی افسردہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک رات پھر انہیں اسی طرح کی سرسراہٹ سنائی دی تو وہ چونک پڑے، ان کی آنکھوں میں تیز چمک آ گئی اور وہ گولی کی رفتار سے اٹھے اور باہر کو لپکے۔ اب حویلی میں چاروں طرف روشنائی تھی۔ ان کے سامنے ایک خاتون کھڑی تھی، وہ انتہائی صاف ستھرے لباس میں تھی۔ جب ارشد صاحب نے اسے غور سے دیکھا تو یہ وہی خاتون تھی جو 20 سال پہلے ان کی بیٹی لے گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی، وہ ہو بہو ان کی اسی بیٹی کی طرح تھی جو ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ خاتون نے کہا ارشد صاحب یہ آپ کی امانت ہے، آپ نے ہم پہ بھروسہ کیا، اب آپ کی امانت ہم آپ کو لوٹانے آئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو کہا بیٹا تم آپ اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ بیٹی خاموشی سے اپنے والد کے پاس آ گئی تو ارشد صاحب نے کہا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، آخر اتنا کچھ 20 سال بیتنے کے بعد تم مجھے میری بیٹی کیوں لوٹا رہی ہو؟ تو خاتون نے کہا معاملہ کچھ یوں تھا کہ ہمارے جنات کے قبیلے میں ایک مرض تھا، وہ مرض ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا تھا کہ اس میں کوئی انسانی وجود 20 سال تک رہے۔ ہماری نسل کشی ہو رہی تھی اور ہمارے لوگ بیمار ہو رہے تھے، ہم صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ تم ہی تھے، اور اس میں یہ شرط بھی تھی کہ اس میں ایسی بچیاں ہوں جو جڑواں ہوں۔ آپ کی بچی کی بدولت ہمارے قبیلے سے وہ نحوست، وہ بیماری اب ختم ہو چکی ہے اور ہمارا قبیلہ اب خوشحال ہے۔ اور آپ نے کس زمانے میں ایک فقیر کو خوش خیرات دی تھی، وہ اصل میں میرے ابا جان تھے جو انسانی روپ میں وہاں بیٹھے تھے، اور آپ نے اس وقت ان کی جو مدد کی
اس وقت سے ہی انہوں نے آپ کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا۔ تو ارشد صاحب، آپ کی کوئی بہت پرانی نیکی آپ کے کام آ گئی، اور وہ نیکی آپ کو یہاں تک لائی، اور اسی کے وسیلے سے ہمارا معاملہ بھی آسان ہوا۔ سننے کو تو یہ کہانی عجیب ہے، مگر بہت سے واقعات جنات اور انسان کے درمیان ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور جب اس کو پس منظر پر لایا جاتا ہے تب انسانی سوچ دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان کا اور جن کا ازل سے رشتہ ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔